ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، تو پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے. آپ پروونس میں ان کے جو ہے وہ حلیف بھی رہے ہیں کے پی کے اندر. اس وقت جو پی ٹی آئی کا طرز سیاست ہے، کیا جماعت اسلامی ان کے طرز سیاست سے متفق ہے؟ دیکھیے، سیاست کرنا ہر پارٹی کا اختیار ہے، جمہوری طریقہ اختیار کرنا چاہیے ہے، اپنی بات کرنے کا اختیار ہر ایک کو ہے، احتجاج کرنے کا بھی اختیار ہے، لیکن ہم تشدد کی ہر شکل کی، چاہے وہ کسی طرف سے بھی آپ ہو، مذمت کرتے ہیں؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تشدد کی کوئی بھی شکل ہو اور کسی جانب سے بھی ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہاں، احتجاج کرنے کا آئینی، دستوری، جمہوری حق آئین پاکستان نے دیا ہے، اور وہ ہر پارٹی کو، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اس کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ جائز طریقے سے اپنا آئینی، جمہوری، قانونی راستہ اختیار کرے اور اپنی بات کرے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ الخدمہ جیسے شاندار فلاحی ادارے کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس میں جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں ان کی شرکت، اور اس کے جو تشہیری مواد ہے اس میں جماعت کے جو رہنما ہیں ان کی تصاویر، یہ کوئی جماعت اسلامی کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹکس کو نتھی کر کے رکھنا ہے اور لے کے چلنا ہے؟ اچھا دیکھیں، الخدمت ایک این جی او ہے نا. صحیح ہے. اور اس این جی او میں آپ سمجھ لیں کہ ہمارا سارا فلاحی کام ہم جو کرتے ہیں، رفاہی کام ہم کرتے ہیں، وہ الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہم کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے، یعنی بنو قابل کا پروگرام ہے نا، جو تصویر ہے وہ بنو قابل کے پروگرام کے اندر ہی ہے. آپ شاید جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو حافظ صاحب تو تو حافظ صاحب سافٹ ویئر انجینئر ہیں یا کوئی مطلب سائنٹسٹ ہیں، ان کی تصویر کیوں لگی ہوتی؟ نہیں، حافظ صاحب کا یہ جو پورا بنو قابل کا جو آئیڈیا تھا وہ ان کا ہے، وہ حافظ صاحب کا کنسیو کیا ہوا آئیڈیا تھا، جس کو الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہم نے الحمدللہ انجام دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم جو ہے وہ ان کی تصویر بھی لگاتے ہیں. وہ ظاہر کراچی جماعت کے کراچی جماعت کے امیر تھے. وہ آئیڈیا کراچی کا تھا، اور الحمدللہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اب یہ آئیڈیا پورے پاکستان کے اندر فلوٹ کر گیا ہے. آپ دوسرے شہروں میں جائیں گے؟ جی، ہم نے 7 نومبر کو حافظ صاحب نے لاہور کے اندر کنوکیشن میں اعلان کیا الخدمت کے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے پاکستان کے 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی اسکل دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ اگلے 2 سال میں 10 لاکھ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی کی ٹریننگ دینا ہے. اور جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو دیکھیں نا کہ 5 سال سے لے کر 30 سال تک 65% آبادی کا نوجوان ہے. ہاں بالکل ایسے ہی 65% نوجوان ہے. اور اگر آپ یہ 40 تک چلے جائیں تو یہ 80% ہو جاتا ہے. تو کتنا رچ ایریا ہے یہ، کہ جہاں نوجوان ہیں کہ جن کے پاس اسکلز موجود ہیں، جن کا کوئی ہاتھ تھامے، جن کو آگے بڑھائے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے فلورش کرے، پاکستان آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ آپ جو آئی ٹی کی جو تعلیم جن بچوں کو دلا رہے ہیں، نوجوانوں کو دلا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچتے کہ تھوڑا ان کو ہیلپ کریں؟ بعد میں ووٹ جب ہم مانگیں گے آنے والے 2-4 سالوں میں، تو کہیں نہ کہیں ان کا ایک سافٹ کارنر ہوگا کہ ٹھیک ہے یار، یہ ایک جماعت ہے، یہ اس طرح نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ووٹ مانگ رہے ہیں، ان کا جو بھی ان کا کردار ہے وہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے، چل ان کو ٹرائی کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ والی بات ہے. دیکھیں، جب ہم یہ پروگرام لانچ کر رہے تھے تو بہت سارے سیکٹر سے سوالات اٹھے کہ یہ پولیٹکس کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایسی ہے جس طرح دیگر لوگ اعلانات کرتے ہیں. ہم نے وقت نے یہ بات ثابت کری کہ ہم نے نہ صرف پروگرام یہ بنو قابل کا پروگرام لانچ کیا، بلکہ اس کے بعد ہم 2 سال میں تو 50,000 اسٹوڈنٹ کو نکالا. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، پلس یہ ہے کہ دیکھیں، اگر لوگ یہ بات، اگر یہ نوجوان یہ بات سوچتے ہیں تو سوچنے میں آزاد ہیں. حقیقت ہے کہ ہم نے آگے بڑھ کے کام کیا ہے. اگر نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ووٹ دینا چاہیے تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، ہم ویلکم کریں گے. لیکن ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہے. دیکھیں، اب تو کوئی انتخابات نہیں ہو رہا ہے نا، اگلے 4 سال تک تو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہمارا کام تو چل رہا ہے. ہمارا کام تو چل رہا ہے نا الحمدللہ. ہم تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آئی ٹی کی ٹریننگ دے رہے ہیں. اب دیکھیں، اس وقت تو انتخابات 8 فروری کو ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو 5 سال بعد ہی ہوں گے نا انتخابات. اب تو ہمارے تو کورسز چل رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ کام ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اس کے نتیجے کے اندر نوجوانوں کو ان ساری چیزوں سے کم از کم ہم باہر نکال سکتے ہیں کہ جس میں اس وقت شہر میں آپ دیکھیں، شہر کے نوجوانوں کو انوالو کر دیا گیا ہے. منشیات ہے، بے روزگاری ہے، لوگ پریشان ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، شیشہ ہے، دیگر جو ہے وہ خرافات ہیں، ہیروئن ہے. بچ نہیں سکتا. اگر آپ ان کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو نوجوان اس طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک نوجوانوں کی بات ہو رہی، بہت اہم معاملہ ہے.
اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر فیک نیوز مختلف عناصر پھیلاتے ہیں، نوجوانوں کی وہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ میں کہوں گا ڈیجیٹل میڈیا پہ گند پھیلایا جا رہا ہے بہت شدید قسم کا، جس میں غلط زبان بھی استعمال کی جاتی ہے، ریاستی اداروں کے خلاف بھی غلط زبان اختیار کی جاتی ہے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ بطور امیر جماعت اسلامی کراچی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال کے دوران نوجوانوں کا اس طرح کا استعمال درست ہے، یا اس کو اب لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ٹوٹلی درست نہیں ہے۔ اس طرح کا جو غیر اخلاقی رویہ کسی طرف سے بھی ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، باقاعدہ مغالطات آپ نہیں دیکھیں غلط بڑھتی ہے جاتی یہ۔ اس ہیں۔ کو تو ظاہر بات ہے کوئی اس کی تحسین نہیں کرے گا، اس کو تو آدمی وہ کرے گا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے ہے، اور ہماری بھی یہی ہے کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر کہیں نہ کہیں کچھ چیک ہونا چاہیے ہے، چیک کا سسٹم ہونا چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ یہ سارے ٹولز جو ہیں وہ نیگیٹیولی استعمال نہ کیے جائیں، نہ غیر اخلاقی حرکات کے لیے ہوں، نہ کسی اور ایسی چیز کے لیے ہوں جس کے نتیجے میں پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاحق ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال آپ لیکن سے، ایک بات میں اس میں اور عرض کروں گا کہ دیکھیں پاکستان اس وقت، پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ $3.2 بلین 2023-24 کے لیے، اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ اس وقت ہے 30 بلین $30 ڈالر بلین ہے۔ ہے، بالکل ایسے سنگاپور کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کے برابر اس کی آبادی ہے، ایسے ہی 60 سے 65 لاکھ، اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے $400 بلین۔ لیکن یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ آپ ابھی اس وقت انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے۔ پورے پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کے پاس کیا آسانی ہے؟ آئی ٹی سیکٹر کے پاس آسانی یہ ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے ہے، آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے ہے، لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ ہو۔ آپ پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کے لیے یہ نوجوان بہت بڑا ٹول ہمارا وہ ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی صلاحیتیں پورے پاکستان کے لیے۔ لیکن ہم نے دیکھیں یہ $3.2 بلین، مجھے نہیں لگتا کہ اگر اسی طرح کی صورتحال رہی، انٹرنیٹ، وی پی این، یہ دیگر مسائل رہے جس کے نتیجے کے اندر، تو آپ کی ایکسپورٹ بھی متاثر ہوگی، اور ایک دن اگر یہ جو ہے وہ پورا عمل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو لاکھوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک پیغام اگر آپ دینا چاہیں بنو قابل کے حوالے سے، بالخصوص جو نئے بچے آنا چاہتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک چھوٹا سا پیغام اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کیمرے میں۔ بس پیغام یہ ہے کہ محنت کیجئے، آگے بڑھیے، محنت کیجئے اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے، اور علامہ اقبال کے اس خواب کو سچ ثابت کر دیجئے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ آئی ٹی سیکٹر ایک بڑی دنیا ہے، اس آئی ٹی سیکٹر کی دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ بھی آگے آئیے، اسکل حاصل کیجئے، مہارتیں حاصل کیجئے، اور بالخصوص میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اپنے دین پر اور اپنی تہذیب پر فخر کیجئے، آئی ٹی کے اندر مثبت طریقے سے آگے بڑھیے، علم حاصل کریے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے تو پوری دنیا ہے مسخر کرنے کے لیے، یہ جہاں ظاہر بات مسخر کرنے کے لیے ہے، لہٰذا ہمت نہیں ہارنا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اور اس وطن کو انشاءاللہ تعالیٰ خوب سے خوب تر بنائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ سے کھل کر بات ہوئی، اور آپ نے بھی کھل کر بات کی، اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہم اسی شہر کے باسی ہیں، اور ہماری دعا یہی ہے کہ آپ بطور جماعت اسلامی یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، اس شہر کا مستقبل کسی نہ کسی طریقے سے سنور جائے، کیونکہ یہ شہر جو ہے پاکستان کا 65% کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ بھائی سنتے رہے پچھلے 10-11 سال سے، لیکن زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے سنا منم ظفر صاحب کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے موقف سے آگاہ کیا، کیسے انہوں نے جو یہ نوید سنائی ہے کہ 4 سال کا جو ٹرن ختم ہوگی بلدیاتی، تو کم از کم جن 9 ٹاؤنز میں ان کی حکومت ہے وہاں میں وہ جو ہے وہ ایسے اقدامات کریں گے جو کہ مثالی کا قرار دیے جا سکتے ہیں، جو کہ ماڈل ہوں گے۔ ہماری دعا یہی ہے، ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو بھی امپرومنٹ کی بات ہو ہم اس میں اپنا شیئر ڈالیں۔ باقی آپ ان کی تمام گفتگو سنیں گے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔